بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. مکرم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات گرامی نے دنیا کائنات کی بہترین جگہوں میں سے ایک خوبصورت اور بہترین جگہ پر خالصتاً اپنے سامنے جھکنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں بار بار حاضر ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام، صلوات و تسلیم سید الرسل، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے اسوہ کامل اور اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے۔ رب ذوالجلال اس عظیم پیغمبر کی صورت اور سیرت کو اپنانے کی ہمت عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، وہ امور، وہ اشیاء یا وہ اعمال جن کے اپنانے کی وجہ سے، جنہیں اختیار کرنے کے سبب انسان لوگوں کے ہاں بھی مقام پا لیتا ہے، معزز بن جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک امر، ایک عمل، وہ رب ذوالجلال کا شکر گزار ہونا ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل دعا کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شکر گزار بنا دے۔ الشکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اچھا بدلہ دینا، قدردانی کرنا۔ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے دو فائدے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، یہ لفظ اور عمل اتنا عمدہ ہے، اتنا افضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لفظ کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا اہم لفظ ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات گرامی کے بارے میں فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جو مجھے خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، خواہ چھوٹی ہی کیوں نہ کرے، میرا نام جیسے غفور ہے، الرحیم ہے، ایک نام میرا شاکر بھی ہے۔ میں قدردانی کرنے والا ہوں۔
اللہ کا شکر گزار ہونا ایسے تو نہیں کہ اللہ ہمارا شکریہ ادا کرے. اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اس کا شکر گزار ہونا کیسے ہے؟ وہ شاکر اور شکور کیسے ہے؟ وہ تھوڑی بھی نیکی اس کے لیے کی جائے وہ اس کا بدلہ اچھا عطا فرماتا ہے. یہ وہ قدردانی کرتا ہے، وہ شاکر ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ شَكُورٌ. فرمایا جو نیکی کرے گا نزد لہو فیہا حسنا، ہم صرف اتنا بدلہ نہیں دیتے جتنا عمل وہ کرتا ہے، ہم بڑھ چڑھ کے اس کو جزا عطا کرتے ہیں. کیوں؟ ان اللہ لغفور شکور، میرا ایک نام شکور بھی ہے، میں دوسروں کی قدردانی کرتا ہوں. تیسری آیت میں فرمایا لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. اللہ فرماتے ہیں لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ، ہم نیکی کا پورا بدلہ بھی دیتے ہیں، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور جسے چاہیں اپنے فضل کے ساتھ مزید بھی عطا کرتے ہیں، کیونکہ ہم قدردان ہیں. شکر گزار ہونا، قدردانی کرنا، اللہ کا بھی شکر گزار رہنا چاہیے، اس کے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنے والا ہونا چاہیے. جس شخص میں یہ خوبی آ جاتی ہے وہ لوگوں کے ہاں بھی مقام پا لیتا ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. اور ایک بڑی بات، جو شخص شکر گزار بن جاتا ہے، شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے، اس کو ہلکا مت سمجھیے، اس کے عمل کو معمولی نہ سمجھیے. قرآن کہتا ہے وہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ کا سب سے بڑا دشمن شیطان مردود ہے نا. تو جب اللہ نے راندہ درگاہ کیا، اپنی رحمت سے دور کیا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے بول کر کہا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ تو نے مجھے رحمت سے دور کر تو دیا ہے، تو میں بھی اپنے عناد اور کبر میں آ کے کہتا ہوں ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. میں نے اب پوری کوشش کرنی ہے، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی کوشش کروں گا، دائیں سے بھی محنت کروں گا، بائیں سے بھی محنت کروں گا. اور ٹارگٹ اور میرا ہدف کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. میں نے ان کو شکر گزار نہیں بننے دینا. شیطان کیا کہتا ہے؟ میں نے ان کو شکر گزار نہیں بننے دینا. تو جو اس کے باوجود اللہ نے دیا ہے تب بھی، نہیں دیا تب بھی، تھوڑا ملا ہے تب بھی، اگر زیادہ نوازا گیا ہے تو تب بھی، جو الحمدللہ کہتا ہے وہ پھر شیطان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جہاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو خوش کر رہا ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی اس کو عادت ہو جاتی ہے، قرآن کہتا ہے وہ شخص میرا نہیں، رب کا نہیں، مخلوق کا نہیں، سراسر اپنا فائدہ سوچ رہا ہوتا ہے. جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے فائدہ کس کا کر رہا ہوتا ہے؟ اپنا کر رہا ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ فرمایا اگر شکریہ ادا نہیں کرو گے تو اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑو گے، ہاں اگر شکر گزار بنو گے تو سراسر اپنے لیے فائدہ کر رہے ہو۔ فائدہ کیسے ہوتا ہے؟ 13ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بھی کھول دیا، جو شخص اللہ کا شکر کرنے والا بن جاتا ہے، تنگی اور تکلیف میں بھی الحمدللہ کہتا ہے، سب سے بڑا فائدہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا تیرے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو شکر گزار بن جائے گا اللہ ذوالجلال اس کو اور عطا فرما دیں گے۔ یہ نہیں کہ زیادہ ملے تو ہی شکر کرنا چاہیے، کبھی ایسے بھی تو شکر کرنا چاہیے کہ نہیں ملا لیکن زبان سے یہی جاری ہے، الحمدللہ۔ سب بول دیجئے، کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ تیرے لیے تمام تعریفات، تیرا ہی شکر ہے، تو نے عطا کیا ہے، یہ حالت بھی تو نے دی ہے، کوئی بات نہیں، یہ بھی عارضی ہے، بعد میں تو پھر عطا فرمانے والا ہے۔ جو شخص اللہ کے لیے اتنا شکریہ ادا کرتا ہے، جس کو ملتا ہے وہ تو عموماً شکر گزار ہو جاتے ہیں الا ماشاء اللہ، لیکن جس کو نہیں ملا یا کم ملا ہے، طبیعت کے اور مزاج کے خلاف ملا ہے، اپنی خواہش کے مطابق نہیں ملا، پھر بھی وہ الحمدللہ کہے، حقیقی شکر گزار تو یہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے نا کہ جو اللہ نے دیا اس پہ خوش ہو جائیے۔ اور بڑی 2 نمبری کی بات ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، کیوں جی؟ خواہش ہے نا، اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے، اللہ مجھ پہ خوش ہو جائے۔ اور اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آفت صاحب آپ اللہ کے دیے ہوئے پہ خوش ہیں؟ نہیں جی میں تو خوش نہیں ہوں، میری طبیعت کے مطابق نہیں ملا، میری خواہش کے مطابق نہیں ملا، میری خواہشات ادھوری ہیں، خواہشیں پوری نہیں ہوئی، میں اللہ پہ خوش نہیں ہوں، اور چاہت کیا ہے کہ اللہ مجھ پہ خوش ہو جائے۔ 2 نمبری کی بات ہے یا نہیں؟ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو دیا ہے، جو عطا فرما دیا ہے، اللہ نے جو قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہونا تیرا کام ہے۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، پھر لوگ دیکھیں گے سب لوگوں میں سب سے زیادہ امیر اور غنی بنانا رب ذوالجلال کا کام۔ نہیں ملا تو کیا ہوا؟ خواہش پوری نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ کم عطا ہوا تو پھر کیا ہے؟ پھر بھی کہنا کیا ہے جی؟ الحمدللہ۔ کیا بولنا ہے جی؟ الحمدللہ۔ سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، فرشتہ آیا اور بچے کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے فرشتوں، قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے میرے مومن بندے کے جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا ہے، اس کو اس سے جدا کر دیا ہے؟ جی اللہ تیرے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا ہے۔ وہ کیا کہتا تھا؟ اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ پریشانی میں اس کا انداز کیا تھا؟ اللہ حمیدک واسترجع، ہم نے تو نوٹ کیا ہے 2 ہی باتیں تھیں، کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے
इस हुक्म पे मैं राजी हूं हमीदा का, और फिर भी कहे जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह पे खुश हूं, उसके फैसले पे खुश हूं, उसकी रिजा पे राजी हूं। अच्छा जी, अल्लाह फरमाते हैं फिर ऐसा करो, इब्नू लिअब्दी बैतन फिल जन्नह वसम्मूहु बैतल हम्द, मेरे इस बंदे के लिए जिसको परेशानी में भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भूला, मेरा शुक्र गुजार इस कदर है, इसके लिए फौरन जन्नत में महल तामीर कर दीजिए और उसके बाहर तख्ती लगा दीजिए कि ये उसका घर है जो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करता था। बैतुल हम्द उसका नाम रखा गया। और मिलता किसको है? जो परेशानी में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, ना हो तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, नेमत छिन जाए तो भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। और हाँ, रब्बे जुल जलाल ने अपने बंदों के बारे में जो मोहब्बत भरे शिकवे किए हैं ना अपने बंदों के हवाले से, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो उसके बारे में शिकवा किया जा सकता है, क्यों जी, होता है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपने बंदों के हवाले से फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं मैं तो अपने बंदों पे फजल करता हूँ, लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, मैं तो बहुत नवाजता हूँ, देता हूँ, वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर ऐसे शुक्र नहीं करते, अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और दूसरे मुकाम पे फरमाया वक़लीलुम मिन इबादियश शकूर, मेरे बंदों में बहुत कलील हैं, बहुत थोड़े हैं जो मेरे शुक्र गुजार हैं। और अल्लाह से इस घड़ी में दुआ करते हैं अल्लाह उन थोड़े लोगों में हम सबको शामिल फरमाए। अल्लाह को वो थोड़े पसंद बहुत हैं, अल्लाह उनको अता बहुत करते हैं, दुनिया में भी नवाज देते हैं और आखिरत में भी नवाजेंगे। लोगों के यहाँ भी उनका मुकाम मर्तबा होता है और अल्लाह के यहाँ भी मुकाम मिल जाता है। इसलिए अल्लाह के भी शुक्र गुजार रहना चाहिए। और अल्लाह के बंदों में से भी जो नेकी करता है, अच्छा सलूक करता है, हमें कुछ देता है, हमारे साथ मोहब्बत का इजहार करता है, हत्ता कि अगर अच्छे कलिमात और अच्छी दुआ से ही क्यों नहीं नवाजता, हमें उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जिन्होंने इसके समरात को देखा है, इनामात देखे हैं, फिर उन्होंने इसको आदत बना लिया। आज भी देखिए, अगर अरब को अल्लाह ने शान अता की है, बिलखुसूस माजी में, अगर आज कुछ बिगाड़ मौजूद है, अल्लाह उसकी इस्लाह फरमा दे। अल्लाह ने जो नवाज रखा है, यकीन जानिए बहुत बड़ी उनकी एक खूबी ये है कि वो शुक्र गुजार हैं। शुक्रिया अदा करना ये उनकी नेचर में शामिल है, ये उनकी फितरत सानिया है। आप उनके साथ अच्छे अंदाज में पेश आएं, अच्छी बात करें, उनके काम आएं, इवन के दुआ भी दें, अच्छा मशवरा भी पेश करें, फौरन उनकी तरफ से रिएक्शन क्या, जज़ाकल्लाहु खैरन। हदीस की बात है, जो आपके साथ अच्छा सलूक करता है क्या कहना चाहिए? जज़ाकल्लाहु खैरन। आज तो गैरों ने भी अपना लिया है इसको, गैरों ने भी समझ लिया है कि ये मुफीद कलिमा है और आदत बना ली है, बात बात पे क्या बोलते हैं, थैंक यू। दुश्मनों की बात कर रहा हूं और हम मुस्लिम हैं, भला हमें नहीं शुक्र गुजार होना चाहिए? मेरे मालिक हमें हर हाल में शुक्र अदा करने वाला बना दे। दूसरा बड़ा जो इनाम अल्लाह देते हैं ना, वो ये, पहला इनाम ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद अता फरमा देते, बरकत अता फरमा देते हैं। और दूसरा बड़ा इनाम ये कि अल्लाह के जो शुक्र गुजार बंदे होते हैं वो अल्लाह के अजाबों और सजाओं से बच जाते हैं। गोया कि शुक्रिया अदा करना इतना बड़ा अमल है कि ये सजाओं से, बलाओं से, वबाओं से और परेशानियों से बचा देता है। कैसे? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر دو خوبیاں آ جائیں، ایمان آ جائے اور اس کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ، تو بھلا اللہ نے تمہیں سزا اور عذاب دے کر کرنا ہی کیا ہے؟ تمہیں عذاب دے کر بھلا اللہ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ مقصد یہی کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ چنانچہ جو مومن بن جاتا ہے، دل میں ایمان کو جگہ دیتا ہے، وَآمَنْتُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اور اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، شکریہ ادا کرنا اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، پھر ہم بھی یوں قدردانی کرتے ہیں کہ اس کو آفتوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے اور عذابوں سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ آخری بات، شکریہ ادا کرنا جو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا، کیا اس کا یہی انداز ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہہ دیا جائے، شکریہ ادا ہو جاتا ہے، یا کہ اور بھی انداز ہیں، یا کہ اور بھی امور ہیں جو ہمیں انجام دینے ہیں؟ جی ہاں، 3 انداز اپنائیں گے تو شکر گزار بنیں گے۔ جو شخص شکریہ ادا کرتا ہے نا، زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے نواز رکھا ہے، تو نے جس حالت میں بھی رکھا ہے تیرا شکریہ، وہ شکر کا 1/3 حصہ ادا کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے۔ ابھی 2 حصے باقی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس شخص کو دل سے بھی اقرار کرنا چاہیے کہ واقعی جو کچھ عطا کیا ہے یہ دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ جس کے دل میں یہ نظریہ راسخ نہیں ہے، دل میں یہ یقین نہیں ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے، زبان سے اگر الحمدللہ کا ترانہ جاری بھی رہے تو شکریہ صحیح معنوں میں نہیں ادا ہو سکتا۔ اس لیے پہلے زبان سے بھی ادا کیجیے الحمدللہ، اور دل سے یقین کیجیے، اپنے دل میں یہ نظریہ راسخ کیجیے، مضبوط کیجیے کہ واقعہ ہی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی نوازنے والا ہے۔ اور تیسرا اور آخری انداز یہ ہوتا ہے کہ جس نے نواز رکھا ہے پھر اس کے لیے عملی میدان میں بھی اتر آنا چاہیے، پھر اس نے جو کچھ کہا ہے اسے کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور انہی باتوں کے حوالے سے، انہی 3 باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کے طور پہ سکھا دیا، تعلیم دے دی۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کے ساتھ میرا ہاتھ تھاما اور فرمانے لگے، یا معاذ انی لأحبک، معاذ ایک بات کہوں، اللہ کی قسم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے بڑا پیار ہے معاذ، آپ میرے محبوب ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، پیار میں اگر ایک بات کہوں تو پھر عمل کیجئے گا، لا تدعن، جو میں کہنے جا رہا ہوں کسی ایک فرضی نماز کے بعد بھی یہ کلمات کہنا مت بھولیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ کون سی نصیحت ہے جو آپ نے پیار کے اندر اپنے دوست اور محبوب کو تحفے میں دی ہے؟ آج آپ بھی لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ دیجئے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ شکر کے 3 انداز اس میں موجود ہیں۔ رب اعنی علی ذکرک، اللہ میری مدد فرمانا، مجھے توفیق دینا کہ میری زندگی یوں گزرے کہ زبان پہ تیرا ہر دم ذکر ہوتا رہے، زبان سے ایک انداز، وشکرک، اور دل سے بھی تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں، وحسن عبادتی کا،
اور اللہ تو عطا کرے تو پھر یہ ہمت بھی دینا میں اچھے انداز میں تجھے خوش کر سکوں، تیری عبادت بجا لا سکوں۔ جس نے عطا کیا ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اور ہاں یہ بھی سن لیجئے، کبھی بھی جو کچھ ملا ہو، جو عطا ہوا ہو، جو نعمتیں ملی ہوں، ان کو دیکھ کر اترانا نہیں چاہیے، گھمنڈ میں نہیں آنا چاہیے کہ اس میں اللہ کا کیا کمال ہے، نعوذ باللہ، اس میں دوسروں کی کیا محنت ہے، یہ تو میرے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، یہ تو میرے 10 ناخنوں کی کمائی ہے، انگلیوں کی کمائی ہے، ہاتھوں سے کمایا ہے، یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے۔ کبھی انسان کوئی سوچتا ہے نا تو بدبخت ہے، کہتا ہے میں نے کیا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے، یہ میری محنت کی وجہ سے کمایا گیا ہے، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تیرے ہاتھ اس میں لگے ہیں، تیری محنت اور صلاحیتیں اس میں لگی ہیں، لیکن یہ نعمتیں، یہ ہاتھ، یہ صلاحیتیں، یہ علم کس نے عطا کیا ہے؟ یہ بھی تو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اگر اس نظریے کو نہ چھوڑا تو پھر سوچ لیجئے یہ محرومی ہی محرومی ہے۔ اللہ کے دشمن قارون نے بھی تو یہی کہا تھا نا، کیا بولا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے، خزانے عطا ہوئے ہیں، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ موسیٰ کے، رب کا اس میں کوئی کمال ہے، نہ لوگوں کی کوئی محنت ہے، یہ تو میرے علم اور صلاحیتوں کی بنا بھی مجھے ملا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس نظریے کو اس نے نہیں چھوڑا، نتیجتاً فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ایسے ناشکرے بندے کو اللہ نے دنیا میں موقع ہی نہیں دیا، فرمایا ہم نے اس کو بھی دھنسا دیا، وَبِدَارِ، اور اس کے مال اور اس کے گھر کو بھی ہم نے دھنسا دیا۔ ایسے بندے کو زندہ رہنے کا بھی حق کہاں ہے؟ جو اللہ کا ناشکری کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ مل جانے پہ اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں اور آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام ہی کو دیکھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے انہیں چیئر پرسن بنا دیا نا، اقتدار عطا کیا، اختیارات دیے، ہم نے ان کو عزت سے نوازا، اور ملکہ بلقیس کا تخت ایک لمحے میں آپ کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ اختیارات کو دیکھ کر، نعمتوں کو دیکھ کر اترائے نہیں تھے، گھمنڈ میں نہیں آئے تھے، اللہ کے شکر گزار تھے، بلکہ اور آگے بڑھے اور کہنے لگے قال هذا من فضل ربی لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ سارے کا سارا اللہ کا فضل ہے۔ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کا فضل ہے جو یہ میں دیکھ رہا ہوں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ آج ہم نے بھی اس آیت پہ عمل کیا ہے۔ کیسے؟ نیا گھر تعمیر ہوا ہے اور سامنے عمارت پہ لکھ دیا هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، جیسے سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا فضل سمجھا تھا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا، ہم نے بھی عمارت جیسے تیسے بھی بن گئی، بس اس کا مقصد جو بھی ہو، جو کچھ ہوا یا ہوگا وہ اپنی جگہ پر، بس مقصد هذا من فضل ربی، آیت پہ عمل ہو گیا ہے، سامنے لکھ کے لگا دیا جائے، حق ادا ہو جائے گا، اللہ کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، فرمانے لگے لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ جو اختیارات اللہ نے دیے میں جانتا ہوں، اس میں بھی میری لیے آزمائش ہے۔ اللہ جاننا چاہتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا کفران نعمت کرتا ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا، سلیمان علیہ السلام نے دوسرے مقام پہ کیا کہا تھا؟ دوسرے موقع پر رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضى
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یہ بھی دعا ہے، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا رہوں، جو تو نے مجھے عطا کیا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کروں، جو تو نے میرے والدین پہ نعمتیں کی ہیں اللہ ان کا بھی مجھے شکریہ ادا کرنے کی ہمت عطا فرما. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے ایسے اعمال کرنے کی ہمت دے ترضا جن سے تو خوش ہو جائے، اور مجھے اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما دے. جب اللہ عطا کرتا ہے تو انسان عاجز بن جاتا ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے زبان سے بھی، دل سے بھی، اور عمل کی صورت میں بھی. اور جس بندے نے اس کو دیا ہوتا ہے، اس کے کام آیا ہوتا ہے، اس کو بھی وہ فوراً بدلہ دیتا ہے، جزاک اللہ خیراً کہہ کر، اچھا بدلہ دے کر دعاؤں سے نوازتا ہے، تعریفی کلمات بولتا ہے، اور دل سے بھی اس کی قدردانی کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے مالک ہم سب کو شکر گزار بنا دے، ہمیں اپنے شاکر بندوں میں شامل فرما دے. جو تو نے عطا کیا ہے اس پہ شکر کرنے والا بنا، جو تو نے عطا نہیں کیا اللہ جو عطا کر کے چھین لیا ہے ان پہ صبر کرنے کی ہمت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان لوگوں کی پریشانیاں ختم فرما، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما. میرے مالک جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، گھروں کو آباد کرتے ہیں، تیرے گھر کو رونق بخشتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے چہروں کو منور فرما. الہ العالمین ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.